نا نا MNA صاحب اپنی اوقات مت بولو، یہ جو پوزیشن پر بیٹھے تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو نا، اس پوزیشن کو چھیننے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ منہاج ابراہیم کی سرسپاٹ آواز سن کر سامنے بیٹھا MNA حسین کانپ کر رہ گیا۔ دیکھو منہاج، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی؟ اگر دوبارہ میں نے اپنا نام تمہارے منہ سے سنا تو تمہارے بیٹے کے تو صرف ہاتھ توڑے ہیں، تمہاری زبان ہی کاٹ دوں گا۔ منہاج کی سرد غصے سے بڑی آواز سن کر اس نے اپنے ماتھے پر خوف سے جمع ہونے والا پسینہ پونچھا۔ سر لیکن میرے بیٹے کی غلطی کیا تھی؟ تمہارے اس آوارہ بیٹے نے میرے سامنے ایک لڑکی کو چھوا تھا، بس پھر کیا میرا میٹر تھوڑا شارٹ ہو گیا اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ وہ اتنے پرسکون لہجے میں بولا جیسے بازو نہیں لکڑیاں توڑ کر آیا ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ویسے بھی جوان ہے میرا بیٹا، اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو آپ اسے معاف کر دیتے۔ اگر اتنی تمہارے بیٹے کو آگ لگی ہے تو کسی سے شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ اور جس کو تم غلطی کہہ رہی ہو میں اچھے سے جانتا ہوں، آگے پھر وہ گناہ کرنے سے بھی بالکل نہیں رکتا، اور اگر تمہارے بیٹے پر میری پوری نظر ہے، اگر اس نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو جان لینے سے گریز نہیں کروں گا، اور کل صبح تمہارا استعفے کی خبر ٹی وی پر مل جانی چاہیے۔ منہاج سرد آواز میں بولتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے کرتے پر موجود سلوٹیں درست کر کے اپنے آفس سے جانے لگا کہ پیچھے سے حسین کی بات سن کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ اب تم نے میرے بیٹے کو اس کی سزا تو دے دی ہے، اب میں اپنی سیٹ کیوں چھوڑوں؟ 3 گھنٹے، صرف 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس استعفیٰ دینے کے لیے۔ اگر تم میرے خلاف کی تو یاد رکھنا منہاج ابراہیم، اپنے خلاف کھڑے ہونے والے ہر انسان کا سر کچلنے میں میں دیر نہیں لگاتا۔ وہ سپاٹ آواز میں بول کر آفس سے نکل گیا۔ باہر 2 گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے اسے آتے دیکھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ منہاج کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ گارڈ کی ایک گاڑی ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ منہاج نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے موبائل سے کسی کو کال ملائی۔ حشر، مجھے 3 گھنٹے بعد MNA حسین کے استعفے کی خبر مل جانی چاہیے۔ اس کے گھر کے ہر فرد کی موجودہ لوکیشن کے بارے میں معلومات میرے گھر میں موجود آفس میں مجھے مل جانی چاہیے۔ دوسری طرف سے کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے کال بند کر دی اور سیٹ سے ٹیک لگائے سکون سے آنکھیں موند لی۔ نور پنک فراق کے ساتھ سفید پاجامہ پہنے، نفاست سے صاحبہ دوپٹہ سر کی، اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے رجسٹر تھامے ڈرتے وہ اپنے اپارٹمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اے لڑکی، رکو، ہاں بھئی تم سے ہی بات کر رہے ہیں۔ نور جو گھبراہٹ سے نم ہتھیلی کو بار بار اپنے دوپٹے سے صاف کرتے اپنے اپارٹمنٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، جب ایک طرف کھڑے 3 لڑکے اور 2 لڑکیوں کے گروپ میں سے ایک نے آواز دی۔ اس نے ڈرتے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی، نور کامتی آواز میں بولی تو اس گروپ میں موجود سر جھکا کر سگریٹ پیتے ہوئے ایک لڑکے نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے لگا کہ نور کے چہرے پر معصوم نے دیکھا، دوبارہ اس کی طرف دیکھا، مگر اب کی بار اس کی نظریں اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ کم اور گور زیادہ رہی تھی۔ نور سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر اب ہلکا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اگر زمان نے اسے مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ آگے کبھی نہ بڑھتی۔ ادھر آؤ، ان کے گروپ کی ایک لڑکی رجا نے اسے اپنی جانب بلایا تو وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے یار، ڈر کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ، ہم تمہیں کھا نہیں جائیں گے، اب کی بار دوسری لڑکی ہانیہ نے کہا۔ نور کامتی ٹانگوں سے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ نئی آئی ہو یونیورسٹی میں؟ رجا نے نور سے پوچھا، جبکہ ان کا پورا گروپ خاموشی سے نور کی جانب ہی متوجہ تھا۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں نظر جھکائے جواب دیا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ میرا مطلب ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے تمہارا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں، نور نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ شکل سے تو تم نالائق ہی لگ رہی ہو، رجا نے ببل کھاتے ہوئے اسے پوچھا۔ نہیں، نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ارے رجا، تنگ مت کرو اسے، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، ہانیہ رجا کو آنکھیں دکھا کر ٹوکتے ہوئے بولی۔ نور، آہا، نور تمہارا ڈپارٹمنٹ جہاں سے اگر تم سیدھا جا کر دائیں طرف مڑ کر پھر بائیں طرف مڑو گی تو وہاں ہے۔ ہانیہ نے نور کو راستہ بتایا۔ شکریہ۔
نور بول کر حالیہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف جانے لگ پڑی۔ وہ ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ان کا پورا گروپ نور کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی چال چلتے ہوئے اس طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک نور کے ذہن میں ایک خیال گھوما۔ وہ اپنی جگہ پر رکی۔ اس کے پیچھے آتے ہانیہ اور رچا کا گروپ اپنی جگہ ہی رک گیا۔ نور نے اپنے بیگ میں سے موبائل نکالا اور زمان نے جو اس کے موبائل میں اپنے دوست کے بیٹے کا نمبر سیو کیا تھا۔ زمان کو صبح ہی پتہ چلا تھا کہ اس کا دوست بیمار ہے اور اس کا ہی بیٹا یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، تو اس نے نور کو پھر اسی کا نمبر دے دیا تھا، اسے ملایا۔ السلام علیکم سر، میں زمان فاروقی کی بیٹی نور بات کر رہی ہوں، وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچان لیا، کوئی پریشانی تھی تمہیں؟ فون کی دوسری جانب سے گمبھیر سنجیدہ آواز میں پوچھا گیا۔ جی سر، مجھے میرا ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا، نور نے جواب دیا۔ تو ارحم زبیر نے اس سے مزید پوچھا، اپنے ارد گرد دیکھ کر بتاؤ کہ تم اس وقت کس ڈپارٹمنٹ کے باہر موجود ہو؟ نور نے ارد گرد اپنی نظریں گھمائی تو سامنے بڑا سا اکنامکس ڈپارٹمنٹ لکھا دیکھا۔ سر، اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم وہاں ہی رکو، میں اس طرف ہی آ رہا ہوں، بس یہ بتا دو کہ تم نے کس رنگ کا ڈریس پہنا ہوا ہے؟ ارحم نے دور سے پوچھا تو نور نے دھیمی آواز میں جواب دیا، سر میں نے پنک اور سفید رنگ کا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ اوکے سر، نور نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے کال کر دی گئی۔ رچا اور ہانیہ کا گروپ نور کے کال کرنے کے بعد فوراً اس کے پاس آیا۔ نور، تم اب تک یہاں ہی کھڑی ہو، اپنی کلاس میں نہیں گئی تم؟ وہ بس میں جانے ہی لگی تھی، نور نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور دل میں سر کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی۔ اسے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں گئی تھی۔ اگر تمہیں راستہ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم خود تمہیں وہاں چھوڑ آتے ہیں، اب کی بار سگریٹ پیتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ مضبوط آواز میں بولی۔ یار تم ہم سے ڈرو مت، میں تمہارا تعارف اپنے گروپ سے کرواتی ہوں، میں ہانیہ ہوں اور میرے ساتھ یہ رچا ہے، اور یہ دونوں ٹوئنس ہیں، ریان اور زیان، اور یہ جس نے ابھی تم سے پوچھا ہے یہ زوار۔ ہانیہ نے جلدی سے جواب دیا۔ ابھی تو ان لوگوں کو نیا شکار ملا تھا تنگ کرنے کے لیے، وہ اسے اتنی جلدی بخشنے والے نہیں تھے، اسے تم لوگوں سے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نور جواب دیتی۔ اس سے پہلے ہی ان کے پیچھے سے ارحم زبیر کی سنجیدہ اور سپاٹ آواز سن کر ان کے پورے گروپ نے غصے سے مٹھیاں بھینج کر اس سر کو دیکھا جو چند دن پہلے ہی اس یونیورسٹی میں نیا لیکچرر اپائنٹمنٹ کیا گیا تھا، مگر آتے ہی ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ سر جی، آخر اسے بھی تو یونیورسٹی کے مشہور اسٹوڈنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، زوار تنزیہ ارحم سے بولا، جو ان سب کو ایک زبردست گوڑی سے نواز کا بولا۔ تم جیسے نکمے اور نالائق لوگوں کے بارے میں دوسرے لوگ ضرور جاننا چاہیں گے، مگر نور نہیں۔ اور چلو نور، تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ کر آؤں میں، وہ آخر میں نور سے بولا تو نور جلدی سے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ آگے ہی ان سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، اور جن لوگوں کے ساتھ تم ابھی کھڑی تھی ان سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ارحم نور سے بول کر واپس چلا گیا تو نور ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر اپنی کلاس میں داخل ہوگی۔ ابراہیم اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے سنی کی لاش ہاسپٹل بھیج کر خود اس کی گاڑی اور ارد گرد کی جگہوں کو اچھے سے چیک کر کے آیا تھا، مگر اس سے کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ سخت غصے میں تھا۔ یہ دوسرا قتل تھا جو یوں کوئن کے نام سے کیا گیا تھا۔ پہلے قتل میں بھی انہیں کوئی سراغ نہیں ملا اور اب نہ ہی دوسرے میں کوئی مل رہا تھا۔ سر حسان کے سارے دوست باہر موجود ہیں، سب شراب سے دودھ پڑے ملے تھے، بڑی مشکل سے میں انہیں اٹھا کر لایا ہوں، کانسٹیبل نعمان نے ابراہیم کو بتایا۔ آفس میں بے جو انرجی سر نعمان ابراہیم کی بات سن کر فوراً کمرے سے نکل کر سنی کے دوستوں کو اندر لانے چلا گیا۔ سر یہ 4 دوست ہیں، نعمان نے 4 لڑکوں کو اندر لاتے ہوئے ابراہیم کو بتایا۔ اگر مار نہیں کھانا چاہتے تو جلدی جلدی بتا دو کہ کل کیا ہوا تھا، اور تمہارا دوست کہاں گیا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں پوچھا تو ان میں سے ایک لڑکے نے آگے ہوتے ہوئے
طوطے کی طرح بولنا شروع کیا۔ کون سے کلب میں گئے تھے تم لوگ؟ افراہم نے ان کی ساری بات سن کر غصے سے پوچھا تو جلدی سے انہوں نے کلب کا نام بتا دیا۔ نعمان گاڑی نکالو، ہم ابھی اس کلب میں جا رہے ہیں، تم چاروں انویسٹیگیشن سے پہلے اس شہر سے باہر نہیں جا سکتے، سنا تم لوگوں نے؟ جی سر۔ افراہم کی غصے سے بڑی آواز سن کر چاروں نے جلدی سے جواب دیا تو افراہم نے اپنے آفس سے نکال کر خود نعمان کے ساتھ کلب چلا گیا۔ تحریم نے گھر آ کر جلدی سے مانو کو اسکول کے لیے تیار کیا، خود بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے مانو کو ناشتہ کروایا، خود بھی جلدی سے ناشتہ کر کے بی اماں سے ملی۔ اللہ حافظ بی اماں، تحریم جلدی سے بولی تو مانو نے جلدی سے بی اماں کو کا گال چوم کا انہیں بولا خدا حافظ بی اماں، دھیان سے جانا تحریم، بچے اور مانو کو بھی ٹائم پر اسکول چھوڑ دینا۔ بی اماں دونوں پر عدل کرسی پر کا پونک مارتی ہوئی بولی تو تحریم جلدی سے سر ہلاتے ہوئے مانو کو پکڑے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوگی۔ وہ اپنی اسکوٹی پر جاتی تھی، اس نے پہلے مانو کو اس کے اسکول چھوڑا اور پھر اپنی یونیورسٹی آ گئی۔ وہ ماس کمیونیکیشن کر رہی تھی، اس میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ منہاج اس وقت اپنے گھر میں موجود آفس میں بیٹھا اپنے سامنے موجود فائل کو دیکھ رہا تھا جس میں ایم این اے حسین کی ساری فیملی کی لوکیشن موجود تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے مگر ابھی تک کوئی بھی استعفے کی خبر اسے نہیں ملی تھی۔ سر، حاشر اس کا پی یہ دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوا۔ منہاج نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو حاشر نے بولنا شروع کیا۔ سر، پتہ چلا ہے کہ حسین نے اپوزٹ پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور وہ لوگ حسین کو اپنی ایک سیٹ دینے والے ہیں۔ کون سی پارٹی؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ سر، شہوار سکندر کی پارٹی سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ گاڑی نکالو ذرا، حسین کے بیٹے سے تو میں مل کر آئیں۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو حاشر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب حسین اور اس کے بیٹے کی خیر نہیں۔ اگر اس دنیا میں منہاج کو کسی سے سخت نفرت تھی تو وہ تھا شہوار سکندر۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایم این اے حسین کے بیٹے رمیز کے پاس بیٹھا تھا جو اسے دیکھ کر ہی سفید پڑ چکا تھا۔ افسوس، تمہارے باپ نے میری بات نہیں مانی، خود کو بڑی توپ چیز سمجھ رہا ہے، مگر تمہارے باپ کو یہ نہیں پتا وہ جو گیم مجھ سے کھیل رہا ہے میں اس کھیل کا سکندر ہوں۔ منہاج مصنوعی افسوس کے ساتھ سرد و سپاٹ آواز میں بولا، پلیز مجھے کچھ مت کرنا پلیز۔ وہ گر گراتے ہوئے بولا کیونکہ اسے منہاج اس وقت موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ صرف ایک حل ہے تمہارے پاس، اگر بچنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے باپ کو فون کر کے کہو کہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اس کے استعفے کی خبر مل جانی چاہیے، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ منہاج نے حاشر کو اشارہ کر کے اسے موبائل دیتے ہوئے کہا جس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے اپنے باپ کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ڈیڈ، سر منہاج میرے آفس منہاج میرے پاس بیٹھے ہیں، پلیز جلدی سے استعفیٰ دے دے ورنہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ مجھے مار دے گا، پلیز ڈیڈ جلدی استعفیٰ دے دے۔ رمیز نے اپنے باپ حسین کی آواز سن کر جلدی سے کہا، ایم این اے صاحب مجھے ڈبل کراس کرنے کا سوچنا بھی بات، ورنہ تمہارے بیٹے کی جو سانسیں چل رہی ہیں اسے بند کرنے میں مجھے ذرا مشکل نہیں ہوگی۔ منہاج حسین کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے بیٹے سے فون پکڑ کر حسین سے بولا، ٹھیک ہے میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، میں ابھی استعفیٰ دینے لگا ہوں۔ حسین نے جلدی سے کہا، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس اپنے بیٹے کی سانسوں کو چلانے کے لیے، اس کے بعد تمہیں ہاسپٹل سے بری خبر کا فون آئے گا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب ٹک ٹاک۔ سرد سپاٹ آواز میں بول کر اس نے فون رکھ کے حاشر کی طرف پھینکا جو حسین کے بیٹے کی حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہر چینل پر ایم این اے کے استعفے کی خبر نشر ہو رہی تھی۔ منہاج فتح مندی سے مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مکہ زور سے سابقہ ایم این اے کے بیٹے کے منہ پر جڑتا ہوا بولا، یہ میری طرف سے تمہارے باپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ وہ حاشر سے اپنی گلاسز لے کر لگاتار مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ منہاج ابراہیم، ملک کی جانی مانی ہستی، بزنس کی دنیا میں بلندیوں کو چھونے والا اور سیاست کی دنیا میں بھی ایک مشہور نام بنانے والا، لیکن 3 سال پہلے وہ سیاست سے الگ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سیاست سے منسلک تھا۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ کا منظر تھا جہاں ہر طرف مختلف لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جن میں سے بہت سے لوگوں کی تصویروں پر کراس لگا ہوا تھا۔
اس اندھیرے کمرے میں روشنی صرف ایک کھڑکی سے آ رہی تھی جہاں ڈیول کوئین کھڑی تھی۔ کوئین، تم جانتی ہو اب تم میں اور محتاط رہنا ہوگا۔ اب تو میڈیا میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ قتل تم نے کیا ہے۔ اس وجہ سے پولیس پر پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ جان توڑ کوشش کر رہے ہوں گے تمہارے بارے میں جاننے کی۔ شاید تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کہ مجھے ڈھونڈ پائے، ڈیول کوئین نے اسے سرد آواز میں بتایا۔ وہ ایسی ہی تھی، سرد، بے رحم، بیسٹ سے حد سے زیادہ نفرت کرنے والی۔ ریپسٹ کو قتل کرنے سے پہلے بالکل نہیں سوچتی۔ کوئین، پھر بھی تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، شان نے ڈیول کوئین سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب اور زیادہ احتیاط سے کام لوں گی۔ یہ بتاؤ کہ اگلا ٹارگٹ کون ہے اور کیا میرا نیا سامان آ گیا ہے؟ زہیب نام ہے اس کا، 2 بار لڑکیوں سے زیادتی کر چکا ہے، مگر لڑکیوں کے گھر والے اپنی عزت کی خاطر اس پر کیس نہیں کر رہے، جس وجہ سے وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک بوڑھی ماں کے، وہ بھی زیادہ تر اپنے بھائیوں کے گھر رہتی ہے۔ شاہ نے اسے ساری تفصیل سے بتایا۔ کیا تم نے اس کی ساری ڈیٹیل اکٹھی کر لی ہے شاہ؟ ڈیول کوئین نے سرد آواز میں پوچھا۔ ہاں، زیادہ تر رات کو ڈرگز کھاتا ہوا ملتا ہے، لیکن اسے پھنسانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمیں ایک مضبوط پلان کی ضرورت ہے۔